تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت ایمان کا اہم ذریعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عین ایمان، مرکز ایمان، رونق ایمان اور بہار ایمان ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں۔ یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ جان ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و تعظیم اور اتباع و اطاعت کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان اتنا ہی محفوظ بھی ہوگا اور قوت و ترقی بھی پائے گا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ مرکز ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم میں کمی آنے لگے تو ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ خالق کریم جل مجدہ العزیز نے متعدد آیات مقدسہ میں نہایت تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو عمر بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تعظیم کا حکم، تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا اہم رکن اور فرائض کی بنیاد ہے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ بتائے، ساتھ ہی فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ خالق کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ہی سارے جہان میں آپ کے چرچے بھی فرمائے اور اہل ایمان کو آپ کی تعظیم و توقیر بھی تعلیم فرمائی تھی۔ ایمان وہی معتبر ہے جو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو۔ بے ادب کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ایمان کے بعد پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے، پھر قرآن مجید کی پیروی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر تمام فرائض سے اہم ہے اور اصل الاصول ہے۔ بے ادبی کا انجام، رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اعمال کفر سے برباد ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کے برادر مکرم خواجہ فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے خوب کہا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ بعد از وصال تعظیم، اکابر امت نے یہ اصول سکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کی تعظیم و توقیر اسی طرح فرض اعظم ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں فرض تھی۔ چنانچہ جب آپ کا ذکر خیر ہو یا آپ کی حدیث و سنت بیان کی جائے یا آپ کا اس میں گرامی لیا جائے یا آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جائے، یوں ہی آپ کے صحابہ کرام و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کا تذکرہ یا ان کے ساتھ معاملہ ہو، ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو ملحوظ رکھنا فرض اعظم ہے۔